السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم استعارے کے حوالے سے آخری لیکچر پڑھیں گے، اور یہ استعارے کی اگلی قسم ہم پڑھ رہے ہیں استعارہ بالکنایہ۔ یہ استعارے کی ذرا پیچیدہ قسم ہے۔ اس میں مستعار لہو موجود ہوتا ہے اور مستعار منہ موجود نہیں ہوتا، البتہ مستعار منہ کی کوئی خصوصیت ایسی لائی جاتی ہے کہ استعارہ سمجھ میں آ جائے۔ ایسے استعارے کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں۔ مثلا موت کے پنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہاں پنجہ جو کسی درندے کے لیے مخصوص ہے، موت کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ گویا موت ایک خونخوار درندہ ہے، اس میں وجہ جامع کیا ہوگی؟ ہلاک کرنا۔ موت بھی ہلاک کر دیتی ہے اور جو درندہ ہے وہ بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مشترک صفت ہوگی، وجہ جامع ہلاک کرنا ہے۔ مستعار لہو موت، اور مستعار منہ جو مذکور نہیں درندہ ہے جس کے پنجے ہوتے ہیں، تو یہ استعارہ بالکنایہ ہوا۔ اسی طرح آگے دیکھیے، بچے کے رخسار گرمی سے کملا گئے۔ کملانا پھول کی خصوصیت ہے، لیکن یہاں بچے کے رخساروں کو پھول فرض کر کے ان کے لیے کملانا بولا گیا ہے۔ وجہ جامع نرمی اور خوبصورتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شعر دیکھیے کہ رنگ نازک جو ہر ایک گل کی کلی رکھتی تھی، پھونک کر پاؤں نسیمیں ساحری رکھتی تھی۔ پاؤں پھونک کر رکھنا انسان کی خصوصیت ہے، لیکن یہاں یہ الفاظ نسیمیں ساحری کے لیے استعمال کی، صبح کے وقت چلنے والی جو ہوا ہوتی ہے اس کے لیے یہ لکھا گیا ہے، لیکن پھونک کر پاؤں رکھنا یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اس طرح دراصل یہ استعارہ بالکنایہ سے کام لیا گیا ہے۔ مستعار لہو نسیم سحری، ٹھیک ہے جی، اور مستعار منہ جس کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے، انسان ہے جس کی خصوصیت ہے پاؤں پھونک کر رکھنا۔ گویا مستعار لہو موجود ہے اور مستعار منہ موجود نہیں، تاہم اس کی ایسی خصوصیت لائی گئی جس سے استعارہ واضح ہو گیا۔ یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ آگے دیکھیے، نہیں ممکن کہ کل کے فکر لکھے شعر سب اچھے، برستا ہے بہت نیساں گہر ہوتے ہیں کم پیدا۔ کلک قلم کو کہتے ہیں، نیساں یعنی وہ بادل جب وہ برستا ہے تو گہر پیدا ہوتے ہیں، موتی پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ابر نیساں موسم بہار کا ایک ایسا بادل جب اس سے قطرہ بارش کا قطرہ ٹپکتا ہے اور کسی سیپ جو سمندر کے کنارے منہ کھول کر کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے منہ میں وہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جناب سیپ جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ قطرہ جو ہے بارش کا وہ پھر گہر بنتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کم ایسی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اس شعر میں فکر کو ایک محرر لکھنے والا، تحریر لکھنے والا سے استعارہ کیا گیا ہے، اور مستعار منہ یعنی محرر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے مناسبات میں سے کلک یعنی قلم کا لفظ شعر میں مذکور ہے۔ یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ نمبر 11 جو ہے وہ ہے جناب استعارہ تخیلیہ۔ تخیلیہ یہ استعارہ بالکنایہ میں بالعموم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے،
اس کی تعریف یہ ہے کہ استعارہ بالکنایہ میں مستعار منہ کی خصوصیات یا لوازم مستعار لہو میں ثابت کیے جائیں تو اس کو استعارہ تخیلیہ کہیں گے۔ مثلاً اے شمع صبح ہوتی ہے روتی ہے کس لیے، تھوڑی سی رہ گئی ہے اسے بھی گزار دے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں شمع کے موم کا پگھل کر ٹپکنا گویا آنسو بہنا ہے، اس لیے شمع کو رونے والے آدمی سے استعارہ کیا گیا ہے۔ رونا جو مستعار منہ یعنی انسان کی خصوصیت ہے، شمع یعنی مستعار لہو کے لیے ثابت کیا گیا ہے، اس لیے یہ استعارہ تخیلیہ کی بھی مثال ہے۔ آگے شعر دیکھیے، غالب کا بڑا عمدہ شعر۔ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مشگاں ہو گئیں۔ نگاہوں کا دل سے پار ہونا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نگاہیں دل کے پار اس وقت ہوں گی جب آپ نگاہوں کو تیر سے استعارہ کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ نگاہوں کا دل سے پار ہونا اس طرح ممکن ہو سکتا ہے جب ان کو تیر سے استعارہ کیا جائے، گویا نگاہوں کو تیر فرض کرنا استعارہ بالکنایہ ہے، اور دل کے پار ہونا استعارہ تخیلیہ ہے۔ اب بات کلیئر ہو گئی۔ آگے دیکھیے، استعارہ بالکنایہ اور استعارہ تخیلیہ میں بڑا نازک فرق ہوتا ہے، اور چونکہ عموماً دونوں ایک ہی مثال میں جمع ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو الگ الگ پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ مستعار لہو بول کر مستعار منہ مراد لینا استعارہ بالکنایہ ہے، اور مستعار لہو میں مستعار منہ کے لوازم ثابت کرنا استعارہ تخیلیہ ہے۔ کلیئر ہو گیا جی۔ اب دیکھیے نمبر 12، وہ ہے جناب استعارہ عامیہ یا مبتذلہ۔ عامیہ یا مبتذلہ وہ استعارہ جس کی وجہ جامع بہت مشہور اور عام ہو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مثلا آنکھ کا استعارہ نرگس سے، بے کلی سے تیری کچھ دل کو سروکار نہ ہو، تیری نرگس بھی الہی کبھی بیمار نہ ہو۔ اب نرگس مستعار منہ، آنکھ مستعار لہو، وجہ جامع ظاہری مشابہت کہ نرگس کا جو پھول ہے وہ آنکھ کی طرح مشابہت رکھتا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، میر کا شعر۔ اب اس میں مستعار منہ گل، مستعار لہو محبوب، وجہ جامع گل کی اور محبوب کی استعارہ کیا اس کے اندر جو مشترک لوازمات ہیں، اوصاف ہیں، وہ ہے خوبصورتی اور نزاکت۔ آگے دیکھیے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، استعارہ کس میں ہے؟ موتی میں۔ جو مستعار منہ ہے کس کے لیے ہے؟ آنسوؤں کے لیے۔ وجہ جامع کہ شاعر نے موتیوں کو آنسی کیوں کہا ہے، مشترک صفت کیا ہے؟ چمک دمک اور ظاہری حیت، دونوں ایک جیسے ان کی ساخت نظر آتی ہے دور سے۔ آگے ہے جناب آخری قسم جو مشہور ہے، وہ استعارہ غریبہ۔ ایسا استعارہ جس کی وجہ جامع عام نہ ہو اور غور و تأمل کے بعد سمجھ میں آئے، استعارہ غریبہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم عجیب و غریب کہتے ہیں، غریبہ جس کی وجہ جامع عام نہ ہو۔ مثلا مغاں مجھ مست بن، پھر خندہ ساغر نہ ہوے گا، مئے گلگوں کا شیشہ ہچکیاں لے لے کے روے گا۔ اب دیکھیے کہ شیشہ کی آواز کا استعارہ ہچکی سے کیا گیا ہے۔ اب
سمجھ نہیں آتی کہ ہچکی کیسے اس کا وہ وجہ جامع کیا ہوگی. یعنی بوتل سے پانی کے نکلنے کی آواز کل کل اسے کہتے ہیں. اسی کو اس نے بوتل سے پانی یا شراب کے نکلنے کی آواز کو ہچکی سے تعبیر کیا گیا. شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، مغاں جو ہے آتش پرس یا شراب خانے کا جو بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھ مست بن یعنی میرے بغیر خندہ ساغر یعنی جو شراب کے پیالے ہیں وہ ہنسیں گے نہیں، مسکرائیں گے نہیں، بلکہ مئے گل گوں کا شیشہ یعنی وہ بوتل جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، گل گوں پھول کی طرح سرخ، وہ ہچکیاں لے لے کے روئے گا میرے فراق میں. لہٰذا مجھے اپنی محفل میں بلا لو اور میرے بغیر یہ جو محفل میں ہے اس کو مت سجاؤ، مجھے اس میں شامل رکھو. تو آپ دیکھیے کہ کل کل کو ہچکی سے تعبیر کیا گیا، جس کی طرف بات تأمل خیال یعنی غور و فکر کے بعد یہ جا کر پتہ چلتا ہے. دوسری مثال دیکھیے عزیزان گرامی، جس کی آواز سے ہوں رونگٹے سونہاں کے کھڑے، وہ محبت نے دیا سلسلہ پا ہم کو. اب اس میں دیکھیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جانا یہ محاورہ ہے. یعنی رونگٹا کسے کہتے ہیں؟ جسم پر، ہمارے ہاتھ پر اور بازو پر جو باریک بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جسم پر جو باریک بال ہیں ان کو رونگٹا کہا جاتا ہے، اور خوف کے عالم میں وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں. سوہان جو ہے اس اوزار کو کہتے ہیں جو لوہے یا لکڑی کو صاف کرنے والا ہوتا ہے اور اس پر تار لگے ہوتے ہیں. تار خاردار اوزار ہے یہ جناب. سوہان روح آپ نے سنا ہوگا، یعنی روح کو چھیلنے والا، روح کے لیے باعث اذیت، ٹھیک ہے نا جی. آگے سلسلہ پا، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ نکلا ہے سلاسل، زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں. جو محبت کرتے ہیں عاشق، پہلے زمانے میں ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی جاتی تھی تاکہ ان کی محبت میں کہیں کمی آ جائے، لیکن وہ اور بڑھ جاتی تھی. تو آپ دیکھیے کہ لوہے یا لکڑی کو صاف کرنے والے خاردار اوزار یعنی سوہان کا استعارہ رونگٹے کھڑے ہونے سے کیا گیا ہے، کہ جیسے اس سوہان کے اوپر، ریتی کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے جناب لوہے کے تار ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں. تو سوہان پر لگی ہوئی تاروں کو رونگٹے جسم کے باریک بال سے استعارہ لیا گیا ہے، اور یہ غور و فکر کے بعد ذہن میں آتا ہے، فوراً نہیں آ جاتا. تو لہٰذا ایسا استعارہ جس کی وجہ جامع عام نہ ہو بلکہ غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے، استعارہ غریبہ کہلاتا ہے. عزیزان گرامی، آج ہم نے استعارہ مکمل کر لیا ہے. اب ہم انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں کوئی اور چیز پڑھیں گے.